سوال جو ہونا چاہیے کہ علم میں اضافے کے لیے نہیں. سوال کیا ہونا چاہیے؟ علم میں اضافے کے لیے نہیں. سوال کسی اور کو جواب دینے کے لیے نہیں، کسی اور انسان کو. سوال ہونا چاہیے دینی سفر میں اپنے اندر کوئی دقت محسوس ہو اس کو دور کرنے کے لیے، آپ کی ذاتی دقت. اس سوال کو لوکیٹ کر دے کہ میں بتا دوں کس طرح سے سوال ہوتا ہے. سفر کر رہا ہے نا، حج پہ گیا، ابھی جا رہا دقت ہوگی، سب کیا ہے؟ اگر اسے دقت ہوئی ہو تو سوال اس کا بنا. اگر دقت کا آپ کو امکان ہو تب بھی سوال نہ کرو، کیونکہ امکان ہے پتہ نہیں ہو نہ ہو. جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو اسے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوال کا امکان ہے. اس کے سوال کا، کس کا؟ وہ کوئی اور پوچھے آپ سے تو اس کو ہی چھوڑ دو. آپ کے اپنے ذاتی سفر کے دوران آپ کے اندر ذاتی طور پر موجود دقت جس جگہ پر ہے، حال میں فیل کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس کو ریموو کرنے کے لیے سوال پیدا ہونا چاہیے. اب آپ ریکنسیڈر کرو اپنی کنسیڈریشن کو، آپ سوال بنائیں. سوال آپ کو دقت تو ہے نا، انسان کو نہیں، انسان کو چھوڑ دو. ذاتی طور پر آپ کو دقت ہے کوئی، دیکھو جی ذاتی دقت ہے بری پچاس سے کوئی محسوس ہو رہا آپ کو. نہیں میرے ساتھ ہو نا، میرے ساتھ باقی چھوڑ دو. جس طرح غم سب کے بزرگ مر جاتے ہیں والدین، لیکن جب کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے نا تو اس کو ذاتی طور پر رونے کا موقع ہوتا ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ سب کے ساتھ غم ہے شاید تیرا غم کم ہو جائے. غم ذاتی میراث، خوشی ذاتی میراث ہر چند کی سب کے ساتھ ہے. حالانکہ سب کے ساتھ ہونے والی خوشی آپ کو کیا فائدہ، پھر بھی آپ خوش ہو جاؤ گے. ذاتی دقت یہ نہیں کہو کہ ہیومن بینگز کی لاٹ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کی فیٹ کیا ہے، انسان کی ڈیسٹنی کیا ہے. یہ تو پھر اس کے سوال جواب یہ علم کے لیے سوال بن جائے گا. ذاتی دقت کیا ہے آپ کو؟ آدمی کو چھوڑ دو. نہیں آپ کو ذاتی دقت کہاں پر ہو رہی ہے؟ فروخی صاحب کو ذاتی طور پر کوئی پرابلم ہے، وہ سوال بننے گا کیا پرابلم ہے. اب آپ یہ نہ کرنا منیٹر باندھ کے انسانوں کے یا اللہ تو نیچے کیا بنایا انسان. نہ گستاخی ہوتی ہے انسانوں کی طرف سے غلط نمائندگی، یعنی کہ بغاوت پر اکسانا، زندہ باد ہڑتال کر دو، تالا بندی بعد میں ہو جائے گی. یہ نا انسانوں کی طرف سے نہ بات کرو، ذاتی بات کرو. عبادت کا سفر، روحانیت کا سفر، تعلق بلا کا سفر، یہ چلتے اکٹھے ہیں لیکن ہوتا ذاتی ہے. سارے حج پہ حاجی جا رہے ہیں لیکن اپنا اپنا حج کسی کا منظور کسی کا نامنظور. آپ کو تکلیف، انسان کو چھوڑ دو نا. اب انسان تو کئی ہے، کئی آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے انسانوں کو، پتہ نہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہے بتاؤ. میں فروخی مجھے کوئی تکلیف ہے، آپ کیا کہیں اللہ کے بارے میں؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو. آپ کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے معاملات کے ساتھ، جب لوگوں کے ساتھ آپ معاملات طے کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے. کیا تکلیف ہے؟ ہاں دقت کیا ہوئی ہے؟ دقت ہوتی ہے جتنے معاملات ہیں کے ساتھ، یہ سوال تو ہو گیا نا کہ برے دور میں اچھا آدمی کیا کرے. یہ سوال ہے آپ کا، یہی ہے نا. اچھا آدمی کام برائی کرے بس. برائی کے زمانے میں برائی کام کرنا ہی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. برائی کے مواقع ہوں اور نہ کرو تو یہ نیکی ہے. میں نے پہلے بتایا ایک پورا پیغمبر کی ایک زندگی پوری کی پوری کسی ایک نیکی میں پیغمبری ہے.
کہ برائی کا موقع ہے، اور آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ مجھے اللہ کا خوف نہیں کی۔ جو چیز ایسی ہے کہ آپ کو اللہ کا شوق اگر ہو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کو شوق نہ ہو تو خوف کیا ہے؟ شوق والے کو ہوتا ہے اگر کبھی محبت نامہ ہو جائے تو پھر محبوب کے ناراض ہونے کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، راضی ہونے کا شوق ہو تو اگر بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا اس کی بلا سے گھوم رہے یا ہمارے، جس چیز کا شوق ہو اس کے ناراض ہونے کا خوف ہو سکتا ہے۔ کیوں جی اسی طرح بات ہے، اگر آپ کو اللہ کی رضا کا شوق ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی کا خوف پیدا ہوگا۔ بات بڑی آسان سی ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات دراصل اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے ہوتے ہیں۔ تعلق تو انسانوں کے ساتھ ہے، آپ کی تمام ڈیلنگ جو انسانوں کے ساتھ ہے یہی آپ کی عبادت ہے۔ آپ کا جس وقت حقوق اللہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، حقوق العباد کہہ رہے ہیں، دراصل یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی حقوق العباد نہیں ہے مگر حقوق اللہ ہے۔ دیکھو نا، عبادت سے تعلق ناراضگی اللہ کی، وہ کہتا ہے تو نے اپنی ماں کو ناراض کیا، کہتا میں بھی ناراض ہوں، تو اللہ ہے کہ تو ماں ہے، تو اللہ ہے تو ناراض ہو گیا۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ گستاخی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا جب میں تیرے اعمال ضائع کر دی، جی پیغمبر کے ساتھ ہوئی، آپ کے ساتھ تو نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والا اور پیغمبروں کو نہ ماننے والا میں نے کہا تھا کافر ہو سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھائی کہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا، اللہ کے عمل کو نہیں مان رہا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے اللہ میں تیری عبادت، میں نے پہلے مثال دی تھی کہ میں آرٹسٹ کو مانتا ہوں، پینٹر میرا دوست ہے، پینٹنگ ساری خراب ہے، اور راضی کرو گے اس کو؟ یہ شاہکار بنانے والے، انسانوں کو بنانے والا، آپ اس کو ماننے والے ہیں، اس دور کے اندر سے گزارنے والا آپ کو اس دور کے حوالے سے آپ کو نیکی پہ مجبور کر رہا ہے۔ اب آج تو یہ دور تو بڑا آسان ہے، جب برائی ہونے زیادہ سمجھو کہ نیکی آسان ہوگی، مطلب نیک ہونا ہی یا ارادہ ہی آپ کا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ خالی ارادہ جو ہے یہ پوری انتہائی نیکی ہے، ایک وقت ہے کہ بدی سے بچ کے جانا جو ہے یہ نیکی ہے، ایک وقت تھا پرانے زمانے میں کہ نیکی عبادت تھی، جہاد تھا، جذبہ تھا، سب بیداریاں تھیں اور واقعات تھے اور کمپیریٹو مقابلہ ہوتا ہے نا کہ تیری تدا ہوگی تاجر تمہاری، ہم رات کو جاگتے رہے ہیں، مقابلہ۔ اب تو نے برائی کتنی کی ہے زیادہ، ہم نے برائی تھوڑی کی ہے، یہ دیکھیے۔ اس لیے انسانوں سے ڈیلنگ کرتے وقت اگر آپ خوف خدا رکھتے ہو تو یہ ڈیلنگ آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور اگر آپ گلہ رکھتے ہو خدا پر تو پھر ڈیلنگ کتنی نیک بھی کرو گے تب بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ان انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے یہی نیکی ہے۔ برے آدمی کے ساتھ اچھائی کرنا جو ہے نا یہ بھی ایک واقعہ ہے، اچھا واقعہ ہے، آپ نے آپ کو بچا کے لے جانا بڑا واقعہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ بھی بڑی اچھی واقعہ ہے، بازار سے گزر جاؤ۔ آپ کو بات سمجھا رہی ہے؟ سب سے بڑی جو ہے نا جہاد جسے کہتے ہیں نفس کا جہاد، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہ یہ دنیا یوں ہے جیسے ہے، ایز اٹ از۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایز اٹ از، ایک ہوتا ہے ایز اٹ آٹ ٹو بی، جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا، جیسے ہے۔ پہلے ہے کو قبول کرو، آپ کہو کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے اس کی دنیا میں میں راضی ہوں۔ کیا کہا؟ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تیری اس کائنات میں اس کائنات کی ایکٹیویٹی سمیت میں راضی ہوں، خیر شر نیک بد اچھا برا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جو ہے صحیح ہے، تیرا تو اور تیرا گھر صحیح ہے، تو اور تیری دنیا صحیح ہے، تو اور تیری کائنات صحیح ہے۔ آپ باتیں ہیں، اب آپ نے ایک راستہ چن لیا اس کائنات میں سے، وہ راستہ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، اللہ کے ذریعے نہیں ہے، اللہ تو ہر راستے کا راستہ ہے۔ اب آپ نے یہ راستہ کیسے چنا؟ حضور پاک کی محبت میں، جیسے آپ گزرے آپ کی ویسے گزر جائے، اتباع ہے۔ اب یہ اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کو آقام بنایا حضور پاک نے۔ آپ بات میں بڑی عجیب سی بات ہے نا، اللہ تو ہے ہی اللہ، کہ یہ اللہ کی محبت میں تم آقام سے باہر ہو جاؤ کہ اللہ کی محبت میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کعبہ کیا ہے، برہمن کیا ہے، شیخ کیا ہے، یہ کیا ہے، مسجد کیا ہے، مندر کیا، ہم اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں نا۔ اللہ کی محبت کو
آکام میں ترتیب دیا، نماز، روزہ، حج، زکات، واقعات اور اعلیٰ حضرات. اس لیے آپ اس شعبے کو بھی مانو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ راستہ یوں ہے، قرآن پاک سمجھ آئے کہ نہیں آئے پڑھنا ہے، اس کے اندر واقعات پیدا ہو جائیں گے. تو گویا کہ اس راستے کو بغیر کسی گلے کے قبول کرنا. جس طرح یہ کہ آپ ادھر اور چلو گے نا، جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ سارا واقعہ آپ کے اندر ہو رہا ہے. آپ کی آدھی زندگی نہیں، بات سمجھ آئی کیا کہا؟ جو واقعہ بھی ہو رہا ہے آپ کی آدھی زندگی آپ کی دوسری آدھی زندگی کے خلاف لڑ رہی ہے. یہ کہا یہ سارے ٹھیک ہوں گا. آپ کا اپنا آپ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے ایسا آ رہی آ رہی ہے. آپ لوگ آ جائے، آپ آگے آ جائیں، آپ آ جائیں. ہاں جی کیا کہا؟ میں یہ کہا کہ ہر انسان کے اندر، انسان کی دنیا میں رضامندی اور نارضامندی کی بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے نا کہ انسان کو دنیا میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے دوسرے انسانوں کے ساتھ. ہیومن بیہیویئر عبادت کا بنتا ہے اور ہیومن بیہیویئر پریشانی کا بنتا ہے. یہ سوال ہے نا. اور باقی ہیومن بینگ کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیا ہے؟ سوال کو سماپت کر دیا. اب سوال یہاں پہنچا ہے جواب کہ پہلا کام، ہر انسان اس کائنات میں آنے والا، اس کائنات سے جانے والا ہے، مخلوق ہے. مخلوق کا مجبور ہونا لازمی ہے. ایک نقطہ خود دیکھ لینا بعد میں. مخلوق ہے، خالق کا منشا اس پر نافذ ہے. آپ تو بات سمجھ آ رہی؟ خالق کے منشا کو پہلے غور سے وضاحت دیکھ لو. خالق کا منشا کا مطلب ہے کہ تیرا ہونا اور کتنی دیر تک ہونا یہ اس کی اپنی مرضی ہے. تیری صحت کی حفاظت تجھے نہیں بچائے گی موت سے. کون بچائے گا؟ زندگی کے اندر ہونا لکھا ہوا اس نے. جب ہونے کا میعاد ختم ہو جائے ان ہونا ہو جاتا ہے یا ان ہونی ہو جاتی ہے. تو گویا کہ تیرا ہونا اس کے فضل کے اندر فیصلہ شدہ بات ہے. مجبور ہیں آپ. ایک مجبوری سمجھ آ گئی آپ کو. دوسری مجبوری دیکھو، تیرا اس شکل میں ایسے ہونا بھی تیری مجبوری ہے. اپنی شکل سے باہر کسی اور اچھی شکل میں جانے کی خواہش مہربانی فرمانا نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تیسری بات، آپ کے غم، آپ کی خوشیاں کا ہونا اور یوں ہونا یہ بھی مقرر ہے. غم آپ کا عمل نہیں ہے. غم آپ کا دوست کا عمل ہے، آپ کے طالب کا عمل ہے، آپ کے مطلوب کا عمل ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کا پسند کرنے والا دوست آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو غم آپ کا، عمل اس کا ہے. دوسرے کا عمل تیرا غم ہے. دوسرا ناراض ہو کے دنیا سے چلا جائے تو تیری دنیا ویسے برباد ہو جائے گی. لہذا غم جو ہے، تیرا غم جو ہے، یہ بیچارے ہیومن بینگ تیرے گرد پیش والے مقرر فرماتے رہتے ہیں تیرے لیے. کیا کہتے ہیں؟ تیرے لیے غم تیرا بنتے رہتے ہیں. یہ اسپائڈر نہیں کہنا چاہیے، کیا مہربان ہے. تیرا غم بنتے ہیں، تیری خوشیاں مرتب کرتے ہیں، تیرے سفر کو ختم کرتے ہیں، کبھی کبھی تیرا بوجھ بھی کم کرتے ہیں. یہ تیری مجبوری ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تیرا ہونا، کب سے ہونا، کب تک ہونا مقرر. تیرا غم میں ہونا مقرر، تیری خوشی میں ہونا مقرر. اب ایک یہاں پر مقام آیا، غور سے دیکھو کہ نیکی بھی تیرا عمل کبھی کبھی نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی؟ حالانکہ نیکی ہم نے ہماری نیکی ہے، حکومت بھاگا زور سے نماز پڑھتے ہیں، نیکی اپنی نکالی. نیکی کا راستہ بھی تیرے سفر میں اچانک آ جاتا ہے. چل رہے تھے، اچانک راستے میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، پیچھے پتہ چلا کہ وہ تو نیکی تھی. ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوا، ایک آدمی نشے میں شراب کا بے ہوش جا رہا ہے اور راستے میں کہیں اس کو کاغذ کا پرزہ ملا. دیکھا کاغذ کے اوپر لکھا ہوا اللہ. انہوں نے اس کو اٹھایا. ہاں وہ بیچارہ گناہ گار ہے، ساتھ گناہ بھی تھا، گار کا عالم تھا. اٹھایا، اس کو رکھا، خوشبو لگا کسی دیوار میں رکھ دیا. صبح تک تمام اس وقت کے جو اولیاء کرام درویش سب کو علاج ہو گیا.
کہ یہ آدمی ہم نے اپنا دوست بنا لیا، اور سارے اولیاء وقت اس کے بعد گیا اسلام مبارک اسلام کہتا کہا کہ مبارک کہا کہ اسلام کہا کہ تم پروموٹ ہو گئے، تم ایلیویٹ ہو گئے، جج بنا دیے گئے، یہ کیا ہوا؟ کہ بات تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، تمہیں دوست بنا لیا، تو بتاؤ تمہاری عبادت کیا ہے؟ مجھے کہا میں تو گنہگار ہوں، عبادت میری کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہوا رات کو، کہا کہ پرزہ لگایا اور تو میری زندگی میں ہے ہی کوئی نیکی، کہ پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو خوشبودار بنا دیا، یہ فرق کون یا بشکولی بلا سکتا، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم میرے نام کو عزت دو ہم تمہارے نام کی عزت دیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کی یاد میں اللہ کے نام کو اپنے دور میں کمایا، آج ان کا نام جو ہے اتنا ہی مقدس ہے، بتانے والی بات جتنا اللہ کا، حالانکہ نہیں ہے، بولے اللہ کا نام لیتے ہیں نا، دادا صاحب کبھی جائیں تو قرآن سے پڑھ رہے ہیں لیکن دادا صاحب جا کے پڑھ رہے ہیں، تو بات عید میلاد النبی کے جلوس، عید میلاد النبی ڈائریکٹلی حضور پاک کے نام سے کو منسوب ہے، عید یہی ہے نا، لاہور کا جلوس ختم کہاں ہوگا؟ دادا صاحب جا کے ہے جلوس میلاد النبی کا، تو کوئی نہ کوئی واقعہ نسبت کا ہے نا دلی سے، یہ ایک واقعہ بن جاتا ہے، جس نے اس محبت میں اپنی زندگی گزاری، اس کے جانے کے بعد بھی اس محبت کی تاثیر سے اس کی زندگی لوگوں میں محبوب کر دی جائے گی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ آگے یہ مجبوری ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی نیکی بھی حسن اتفاق ہے اور کبھی کبھی بدی بھی حسن اتفاق ہے۔ آپ کو نہیں اسی طرح آپ یہ کہیں کہ پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا تم آپ کا عمل؟ دو طریقے عمل کے، ایک یہ ہے کہ کوشش سے زندگی بناؤ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت بھی باقی بناؤ، لیکن جس چیز کے ساتھ تم کوشش کر رہے ہو، دماغ گواہ، دو چیزیں نا، دماغ اور گواہ، یہ دونوں مجبوریاں ہیں، دماغ ختم ہو جاتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، گواہ مزمحل ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کا محنت عبادت کے اندر بھی رائج الوقت رہنا ہمیشہ نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ، اور بخشے جانے والے آدمی سارے ہم علاقہ بھی نہیں ہوتے، ہم علاقہ سمجھتے ہیں، سارے تجدیدار نہیں ہوں گے۔ آپ کسی سے اولیاء اکرام سے پوچھو، جتنے اچھے نیک لوگ ہوئے جنت میں جانے والے سے پوچھو کہ بھائی کیا ہوا، تم کیا کیا یہاں پر جنت میں آ رہے ہو، پوچھو نا کبھی، وہ کوئی تو یہ کہے گا کہ جی میں جو ارادہ سوچا تھا شکر ہے وہ پورا نہیں ہوا، میں جنت میں آ گیا، میں ادھر کا رخ کیا تھا۔ شکستہ ارادے جنت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب دو لوگ میں جانے والا کبھی نہیں کہتے شکستہ، وہ کہتا میرا گناہ پورا ہوا، بعض اوقات پورا ارادہ جو ہے وہ دوزخ کا باعث بن جاتا ہے، ہم نے جو چاہا وہ کر لیا، یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، اگر جو چاہا نہیں ہوا ان میں اندیشہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا اندیشہ نہیں ہے، ہونا اندیشہ ہے۔ اس لیے نیکی جو ہے یہ صرف کرنے کا نام نہیں ہے، نیکی بعض اوقات نہ کرنے کا نام بھی ہے، کیونکہ جب ہم کریں گے کچھ بدی کریں گے، کوئی فکر ہی پیدا کریں گے، گھبراہٹ ہی پیدا کریں گے۔ اچھا ایک آدمی کا کوئی اس کو غم آ جائے، فرض کرو اگر وہ کہ اللہ کی رضا کے طور پر یا رب العالمین میں راضی ہوں، تیری طرف سے جو کچھ آیا عبادت ہوگی، خوشی کو اس کی رضا میں دھیما رکھو، وائلنٹ نہ ہو جاؤ، تیز نہ ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کا مہربانی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر کر دو، یہ عبادت ہے، بے ضرر کے بعد تیری ذات سے تکلیفیں پہنچے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے منفعت بخش کر دو، یہ تیری نیکی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند کر دو۔ چھوٹی سی زندگی میں 50 سال 60 سال کی زندگی میں آپ کتنی نیکی کر دو گے؟ تو گویا کہ اللہ کی رضا ایک کام ہوتا ہے، صرف اس کو راضی ہونا ہی ہے نا، ایک کام میں راضی ہو سکتا ہے اور کسی ایک غلطی میں ناراض ہو سکتا ہے، بس دعا یہ کیا کرو کہ وہ کام جس میں وہ راضی ہوتا ہے وہ کام آپ کو سمجھ آ جائے، اور کون سی بات سے وہ ناراض ہونے کا امکان ہے وہ بات آپ سے سرزد نہ ہو، باقی تو معافی ہے۔ تو مسلمان ہونے کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک شخص جو ہے 70 سال کفر میں رہا ہو، کتنا رہا کفر میں 70 سال، ایک کلمہ پڑھنے سے وہ ایمان میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ایک کلمہ۔ اب یہ جو ہے نا آگے آپ کے مبلغین کا کام تھا کہ آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود پڑھتے پڑھتے تھک گئے اور ابھی تک آپ کو جنت کی خبر نہیں ملی، آپ کو یعنی کہ جنت تو آپ کو کلیئر ہے، سوال یہ ہے کہ یہ زندگی میں شعور ذات حق کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ جنت کے تو پرابلم کو نہیں، توبہ کر لو نا، آپ سارے بیٹھے ہوئے 10 12 آدمی جتنے بیٹھے ہو،
یا رب العالمین ہم اپنے سارے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، معافی دے دے، چلو جنت ہوگی. پھر ہم چونکہ برابر ہو گئے، زیرو ہو گئے، اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تیرا اور تیرے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد، چل مسلمان ہو گئے. اب ہم مر بھی جاتے ابھی جنت میں جاتے ہیں. جنت کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. یہ عمل روز کرتے جاؤ تو روز جنت کلیئر ہے. بات یہ تھی کہ من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الاخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. دیکھنا تھا یہاں پر اس کی رحمت کو. تو گویا کہ یہاں آپ کی مجبوری، پیدائش مجبوری، موت مجبوری، زندگی مجبوری، اور پھر آپ کا نیکی بدی بھی بعد اوقات مجبوری. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ اتنا سارا ہے کہ اگر زندگی سے گلا نکال دو اللہ کا بندوں کے سامنے، کیا کہا؟ اللہ کا بندوں کا اللہ کے سامنے دونوں، چلو عبادت شروع ہوگی. کیا کہا؟ کیا رب العالمین بندہ تو نہیں ہے، بنایا اسی نے، اسی کہہ رہے وہ پر ضرور راضی ہوگا تم پر. تیرے کو اللہ نے کیا کیا؟ ایک بات تم سے بارش کیا تو اس نے بارش نہیں کی، اندازہ لگاؤ. بندے سے کہہ رہے ہیں اللہ کا گلا، دونوں والے رہتا کی اللہ کا گلا نہ کرو بندے کے سامنے، بندے کا گلا نہ کرو اللہ کے سامنے. اللہ کی تعریف بندے کے سامنے کرو، بندوں کی تعریف اللہ کے سامنے کرو. کیا دنیا بنائی ہے، کیا رونق بنائی ہے. اور بہت دیکھنے کو ہماری آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں بینائی ہے اور پھر آگے جلووں کی رہنائی ہے. تو نے دکھایا ہے، چل تیری مہربانی شکریہ، 4 دن کے پہلے دکھایا. آپ کی زندگی تو گلے سے بھری پڑی ہے، گلا رنجش. ابھی تو آپ نے سرمایہ پیشہ کیا ہے کہ یار ابھی مشکل وقت کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، ابھی مشکل کیوں نہیں آئی؟ جمع کرو گے تو مشکل آئے گی نا. مت جمع کیا کرو مشکل وقت کے لیے، یاد رکھا کرو. ورنہ انسان جو مشکل وقت کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے نا، پھر وہ مشکل وقت آ جاتا ہے. رینی ڈیز کے لیے جمع کیا نا، اور مشکل وقت بھی اسی کا آرام سے جائے گا، آسان وقت بھی اس کے ساتھ جائے گا. آپ کے ساتھ لمبی پرابلم نہیں ہے زندگی میں، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. پتہ کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انوالوڈ ہیں ساری ورلڈ میں، حالانکہ آپ کی ورلڈ 4 بندوں کے ساتھ ہے. ایک گھر ہے، ایک اور گھر ہوگا کسی کا جن کے ساتھ آپ کی رشتے داری ہوں. بس یہ ایک کل کائنات ہے. آپ کی کائنات اتنی ہے جتنے انسان، یاد رکھیں فارمولہ، جتنے انسانوں کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہیں وہ آپ کی کائنات. السلام کیا نام ہے تیرا؟ نام بھول گیا، یہ تیری کائنات نہیں ہے. آپ کو کہیں دیکھا تھا؟ مت دیکھو. تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ یہ نام یاد آ گیا. نام جن لوگوں کو نام سے پکارتے ہیں وہ آپ کی کائنات ہے. اور آپ بتاؤ آپ کی کائنات میں 1000 آدمی ہیں، 1000 نام یاد ہیں آپ کو چہرے سے دیکھ کر؟ لو 1000 نام ہی نہیں یاد ہے. تو دنیا کے اندر کتنی آبادی ہے؟ کئی ہزار. اور چلو مان لیا یہ سارے دنیا جو ہے دیکھنے کی چیز ہے. انوالومنٹ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو آپ نام لے کے پکارتے ہو. انہی میں آپ کی نیکی بدی ہے. کوئی نیکی نہیں مگر انسان کے ساتھ، کوئی بدی نہیں مگر انسان کے ساتھ. اللہ سے بھی آپ کی ناراضگی کسی انسان کے عمل سے ہے. وہ بندہ راضی ہو جائے تو آپ اللہ پر راضی ہو جاتے ہو. آپ کیسے بیوقوف آدمی، اچھے آدمی بات کہ یہ بندہ راضی ہو جاتے، یا رب العالمین میں تجھ پر راضی ہوں. کہ یا اللہ بس تو مجھے اور کچھ نہ دے، مجھے جس آدمی کی رضامندی کرا دے. تو اللہ سے مانگا انسانوں کی رضا. آپ آ سکتے ہیں نا. یہی آپ کی مجبوری ہے، یہی آپ کی کل کائنات ہے، اور یہی آپ کا حاصل ہے. چند آدمیوں کی رضا آپ کو چاہیے، چند آدمیوں سے بچنا آپ کو چاہیے، اور چند آدمی آپ پر راضی رہیں، یہ آپ کی کل خواہش ہوتی ہے. تو کوئی چند آدمی کی زندگی آپ کی زندگی ہے، اس میں لمبے ہنگامے کو نہیں. باقی دنیا آپ کی آسان ہے. کچھ کمائی کرتے ہو، کچھ خرچ کرتے ہو، وہ آپ کا چلتا رہتا ہے. اب کمائی نہ کرو تب بھی زندگی چلتی رہتی ہے. زندگی نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے. آپ بات کریں تو زندگی کو یا اپنا عمل بناؤ یا اس کا عمل رہنے دو. میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی کو اسی کا عمل رہنے دو. وہ جو چلا رہا ہے وہ بہتر ہے. محنت کی استعداد بھی اس نے دینی ہے، محنت کو انجام بھی اس نے دینا ہے، اور آپ کو سکون بھی اس نے دینا ہے، اور سکون کی خواہش بھی اس نے دینی ہے. اپنا ارادہ آپ کے دل میں ڈال دے، اپنی طرف توجہ یا اپنی طرف سفر ڈال دے تو یہ اس کی مہربانی ہے. تو اگر آپ کی کوئی نماز قبول ہو جائے اس کا کیا ثبوت ہے کہ پچھلی نماز کے بعد نئی نماز کا موقع مل جائے. تو یا رب العالمین تیرا شکر ہے، یہ دعا کیا کرو، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر کرنے والوں میں بنایا. یہ کام کہو گے جب شکر کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کے ہر فیصلے پر شکر ادا کرو، سب کچھ زندگی آسان ہو جاتی ہے. گلا آپ کے اندر جائے نا، یہ آپ کے اندر زندگی میں گلا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اب میں نے وہ جو سوال کیا تھا کہ آپ کی آدھی زندگی کے خلاف ہے.
آدھا عمل کراتے ہیں، باقی کا عمل اس کو وائپ آؤٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، مٹانے میں، پہلے بنانے میں پھر مٹانے میں، کیونکہ جو بنایا وہ غلط بنا دیا، جو بنایا وہ غلطی تھا، اب اس کو مٹا رہا ہوں، میں مٹا رہا ہوں جو لکھا تھا میں نے، مٹا رہا ہوں، بس یہی کتنی آسان سی بات ہے، نہیں آسان بات ہے۔ ٹوٹل اچیومنٹ لائف کی دعا کے بعد کہ ہماری خواہش، اب آپ کسی عمر میں ہیں، اب جانتے ہیں نا اس وقت سب سے بڑی دعا آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یا رب العالمین مجھے معصوم اٹھا۔ معصوم پیدا ہونا آپ کی فطری یا ورثہ تھا؟ گویا کہ پیدا ہونے والے بچہ معصومیت لے کے آیا اور آج زندگی گزارنے کے بعد بڑی خواہش کیا کہ میں وہیں تک ہی پہنچ جاؤں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، یہی بڑی بات ہے۔ لہٰذا درمیان میں جو کیا وہ غلط ہو گیا۔ تو اگر تم اپنے بچپن کی سی معصومیت کو بھی قائم رکھ لو تب بھی تمہاری نہیں کی، جو کیا غلط کیا، بعض اوقات عبادت بھی غلط کی، ریاکاری تھی نا، تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے عمل سے بچاؤ۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود ہلاک کیا، کیا کیا؟ باہر سے ہلاکت نہیں آئی ہے، ہلاکت اپنی ہے۔ ریا کی عبادت ہلاکت ہے، تصنع کی زندگی ہے، تصنع کو میں نے سمجھتے ہیں آپ پوری کا پورا بناوٹ ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے تصنع؟ یعنی کہ پوری کی پوری زندگی ہے، یہ ہماری آرٹیفیشل ہے، سپرفیشل ہے اور میکینیکل ہے، یہ آسٹنٹیشن ہے، یہ نمائشی زندگی ہے، علائشی زندگی ہے، فرمائشی زندگی ہے، یہ آپ کی زندگی ویسے ہی غلط ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کر رہے ہو یہ بھی غلط۔ لوگوں کو دو کام چھوڑ دو، میں نے پہلے بتایا تھا، وہ کام جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو چھوڑ دو، کیا کہا؟ اور وہ کام جو چاہتے ہو کہ لوگوں سے چھپا رہے وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ دو کام چھوڑ دو تو زندگی مکمل ہوگی۔ یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اس بات کا، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو کام جسے آپ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہو وہ بھی چھوڑ دو، تو پھر آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ بی ٹرو ٹو یور اون سیلف، اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جو ہے وہ تیرے ساتھ صلح کرانے والی ذات ہے۔ تو اپنے آپ پہ راضی ہو جائے جس دن تو اللہ پر راضی ہو گیا، اپنے آپ پر تو راضی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا راضی کسے نہیں کہتے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جس دن تیری زندگی میں اس زندگی کو مکمل کرنے کے لیے تقاضے کم ہو گئے تو راضی ہو گیا۔ زندگی میں ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں اس میں ذرا یہ تقاضا ہے، زندگی میں تقاضے کام کر دو اپنی زندگی کو تکمیل کے لیے تو زندگی ذرا ٹھیک ہوگی۔ زندگی کو اس میں تقاضے نہ دو، اس میں سے کچھ نکالنے کی خواہش نہ کرو، مکمل زندگی ہے، یہ نکل جائے نا جان چھوٹ جائے سے، یہ بھی غلطی ہے۔ اس میں کچھ اضافہ کرنے کی خواہش نہ کرو، تو یہ ہے حقیقت۔ اور بے نیاز کی تعریف بھی یہی ہے، کیا ہے؟ جس میں نہ کچھ اضافے کی تمنا ہو نہ تخفیف کی ضرورت ہو۔ کیا کہا؟ تم زندگی وہ گزارو کہ جس میں نہ اضافے کی تمنا ہو نہ تخفیف کی ضرورت ہو۔ تو چھوٹی سی بات ہے کر لو، ایسی زندگی گزار لو، اس میں اضافہ کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ نکالنا نہ پڑے کل کو اللہ کے سامنے جب جائیں تو یہ نہ کہو کہ یہ حصہ نکال دو، یعنی کہ ایسا مضمون لکھو کہ ایڈٹ نہ کرنا پڑے۔ آسان سی بات ہے، مضمون ٹھیک ہو۔ آپ کو بات سمجھائی؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا کہ آپ اللہ پر کب راضی ہیں، اس طرح۔ باقی جو وہ کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، ہوا کب بہتا ہے، موسم کب بدلتا ہے، موسموں کو ہوئے انقلاب کب سکھاتا ہے، بیج کو مٹی کی تاریخ میں کیسے پالتا ہے، کیا وہ گندم کو بدلے پہ بناتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ آپ انسان ہو، مخلوق ہو، مجبور ہو، اپنی مجبوریوں کے اندر مجبوری پیدا کرنے والے کو تسلیم کرو۔ آپ بات سمجھ گئے؟ اب آپ سوال کرو۔ یہ میں نے بتایا کہ سوال کہاں پیدا کرنا ہے، سوال جہاں پیدا ہونا ہے۔ آپ اس سفر کے دوران اس سفر میں کہیں دقت محسوس ہو تو وہ سوال کریں۔ ہاں جی صحیح صاحب بولو۔ ہاں جی بولو۔ آسان ہے زندگی؟ یا یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى الله
کیا ہے؟ یہ سوال مشکل. قلب سلیم کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جب آپ اولاد اور مال کے ساتھ وابستہ نہ رہیں قلب سلیم آ گئے. اب دیکھو وہ واقعات جو صرف اولاد کے لیے کر رہے ہیں نکال دو، اور وہ واقعات جو صرف مال کے لیے کر رہے ہیں بچ جاؤ. مجبوریاں دونوں. قلب سلیم، لیکن قلب سلیم کی پھر بھی ایک اور تعریف آپ کو بتا دوں. قلب سلیم جو ہے نا یہ اسی کا لفظ ہے. آپ کو شعر سناتا ہوں تو شعر میں آپ کو بات سمجھ آئے گا. تو نے بخشا مجھے یہ قلب سلیم، تو نے بخشا مجھے یہ قلب سلیم، کیوں نہ ہو تیرے فیصلے تسلیم. لو یہ ہے قلب سلیم کی بات. اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کا نام ہی ہے قلب سلیم. اس میں بحث نہ کرو ایسا کیوں ہے، آخر کیوں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا رب العالمین 1000 سال یا 1400 سال میں نے آپ کے دین کی خدمت کی، یعنی کہ تیرے میں نے کام کیے، اور آج اس کا ایک معاوضہ مانگ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ دریا سے بچا دو پانی سے. اس نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو تیرا فیصلہ ہے پھر ہمارا ہی فیصلہ جانے دو. بحث نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ پیغمبری سے استعفا لو پھر ہمارا قبول کرو نہ. بس یہ ہے کہ پیغمبر باہر ہے جنگلوں میں اور دشمن حکومت کر رہا ہے اللہ کا باغی، اور پیغمبر جو ہے بد دل نہیں ہوتا. یہ ہے قلب سلیم. آپ کو بات سمجھے؟ مقصد یہ ہے کہ اس پر استاد آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے. ایک طرف اللہ کا یہ بیان کہ ہم نے یہ کائنات آپ کے لیے بنائی، آپ نہ ہوتے تو کہاں ہم کائنات بناتے. ادھر سے کائنات تنگ ہو رہی ہے آپ پر. اور قلب سلیم کیا ہے؟ یہ بھی منظور ہے. تو گویا کہ اس کے ہر فیصلے کو اس میں بڑا ایک راز ہے. صبر، اس کا مقام آپ دیکھ لو. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے خواہش کے علاوہ حاصل ہو تو صبر کرنا پڑتا ہے. کیا کہا؟ اگر حاصل آپ کی خواہش کے علاوہ ہے تو لازم ہے صبر کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اب اس میں مطلب نیکی ہو یا بدی ہو، تو خواہش اور تھی حاصل اور ہے، نتیجہ صبر ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ صبر کی تعریف بتا رہا ہوں کہ حاصل اور خواہش میں اگر فرق رہ جائے تو برداشت کہتے ہیں اس کو یا صبر کہتے ہیں اس کو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ صبر میں 4-5 چیزیں اللہ نے گنوا دی کہ خوف میں دوں گا تم لوگوں کو. خوف 2 چیزوں کا، ناپسند کا آ جانا، پسند کا چھن جانا، یہ خوف ہے. کیا کہا؟ بیل آ جائے چینگوں والا ناپسند ہے، اور کوئی اور جو شہباز نکل جائے، ہرن غائب ہو جائے، پھر یہ افسوس ہے کوئی پسند کی چیز نکل گئی. گویا کہ ناپسند کا آنا، پسند کا نکل جانا خوف ہے. مال کا میں نے کہا تھا غائب ہو جانا خوف ہے. مال آپ کے قوا بھی ہیں، آپ کی صورت بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی ہے، خیال کی رہنائی بھی ہے. یہ ہے آپ کا مال، اور سب کچھ مال میں کمی آ جانا، اور کسی کا جان تلف ہو جانا، نقصان ہو جانا، یہ واقعہ آتا ہے صبر میں. ایسا ہے نا. اور ثمرات، پکا ہوا پھل تھا غائب ہو گیا، انعام کا وقت تھا، سمتے گھر پر سامنے ضائع ہو گیا. پھر اللہ کہتا ہے ایسے وقت میں صبر کیا کرو، صبر کرو. صبر کا معنی تمہاری اور ضرورت ہے، ہم نے اور کام کر دیا، آپ اس بات پہ صبر کرو. اگر ایسا واقعہ آ جائے صبر کرنے والا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسے کہتے ہیں کامن انسان. ہر آدمی کے لیے اللہ کے قریب جانے والے جو ہیں، اس کے قریب رہنے والے، جس مقام میں کامن مین کو صبر کا حکم ہے وہ اسی مقام میں شکر کرتے ہیں.
बस इतनी सी कहानी है। राज क्या है? मकाम सब्र उनके लिए मकाम शुक्र है। बस आप मकाम सब्र को मकाम शुक्र बना दो, आपको कल्ब सलीम मिल जाएगा। ये कल्ब सलीम का दूसरा है ना, क्या है? शुक्र बना दो। और कल्ब सलीम वाले लोगों के पास चीज का आना, पैसे का आना और पैसे के जाने में फर्क नहीं है उनको। हासिल और मारूमी बराबर है। क्या है कल्ब सलीम वालों के पास? हासिल और मारूमी बराबर है, दोस्त दुश्मन बराबर है, अपना गैर बराबर है, रहना और न रहना बराबर। जहां उसके हुक्म से वहां चले जाएंगे, उसके हुक्म से हम यहां भी तेरे हैं वहां भी तेरे होंगे। ऐसा इरादा जो है इसके बदले कल्ब सलीम। आपको बात समझ आ रही है आपको? तो ये काम ज्यादा आसान है, कल्ब सलीम आ गया कि जो वो कर रहा है राजी, इसे कहते हैं राजी बरदा। और ये सब लोग इसको राह की वादी भी कहते हैं। ये बड़े बड़े बुजुर्गों को मिलती है, पीर पैगंबर वली दरवेश मर्दान खुदा, सारे के सारे जो है ना मतलब मौत की वादी से गुजरे हैं बतस्लीम और रजा। इसलिए कहते हैं मूतू कबला, कहते हैं ना मर्द से पहले। मतलब क्या है? ऐसे हो जाओ जैसे मौत के वक्त हो जाओगे। इंसान मर जाए ना, ये क्या कर रहा है आप कुछ नहीं कह सकते, वो क्या कर गया कुछ नहीं कहते, आपकी चीज उठा के ले गया, आप मर चुके, क्या कहते हैं? जिंदगी में मर के देखो जरा, फिर आपको ये पता चल जाएगा ये सारे के सारे आपके दोस्त ही आपके दुश्मन ठहरे। आपको बात नहीं, जिनको आप समझते हैं कि आप उनके लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपकी रुखसत के इंतजार में बेचारे परेशान होते हैं। और आप समझते आप उनके लिए जिंदा है, वो कहते थे रेडी हम मजबूर हुए बैठे, तो तुम उनका वक्त आया कर रहे हो। आप समझते मैं इनके लिए जिंदा रह रहा हूँ। दरअसल बात इतनी सारी है कि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे, आप अनडू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने आप को, है ऐसी बात नहीं है। जरा पहचानो अपने आप को, ये कल्ब सलीम है। कल्ब सलीम का जवाब वाज़ेह हो गया। पूछते जाओ ना, आज पूछने का दिन। नफ्स को पहचानना, इस तरह का सवाल है कि मैं बता दूं कि जैसे खुदा को पहचानने का और सवाल, इसके अंदर बहुत सारे शोबे हैं नफ्स को पहचानना। एक तो पहचान आम तौर पर ये होती है कि इसका एक हिस्सा बताता हूँ, इसके बहुत सारे हिस्से हैं पहचान नफ्स, इरफान नफ्स। एक हिस्सा ये है कि आप अकेले एक इंसान जरा कायनात से थोड़ा सा हटके देखे अपने आप को, और फिर वो पहचाने कि आपके वजह से, आपके दम से इस कायनात में, मखलूक की कायनात में तेरे होने से क्या फर्क पड़ा, तेरे न होने से क्या फर्क पड़ रहा है। हटा के आप को देखो। बोले अगर आप इवैक्यूएट कर लो अपने आप को, तो यहां को खिलाफ पड़ता है, यह इसमें जरूर पड़ता है। ये आपको समझ नहीं आ रही ना? इसको समझना जो है ना, ये इरफान नफ्स है कि इतने मीनिंगलेस तो आप नहीं हो कि आपकी शक्ल का इंसान ना आज तक दुनिया में आया ना आइंदा आएगा। उसने इतनी बड़ी आपको लाश शरीक बना दिया। क्या किया? शक्ल में क्या बनाया? लाश शरीक। आपने आपको लाश शरीक रखा है ना, बनाया आपको है। इस शक्ल में, इस सूरत में पूरी गुजरी हुई कायनात इंसानों की, आने वाली कायनात जो है, इसमें कभी भी कोई मुतशाबा नहीं है कि कोई शक्ल बराबर से गुजरी हो ना। इतनी बड़ी तो बात है ना। और अगर आप गुज़श्ता जमाने की का उसका हरफ आखिर नहीं हो, गुज़श्ता जमाने का, गुजरी हुई उम्मतों का, सारे माजी का अगर आप हरफ आखिर नहीं हो, तो आने वाले जमाने का हरफ आगाज जरूर हो। इतने बेमानी भी आप नहीं हो। मैं एक फर्द हूं, मुझसे है मिल्लतों का जरूर, हकीकतों को जन्म देने वाला ख्वाब हूं मैं। यानी कि एक ऐसा फर्द है कि आपसे पता नहीं क्या आगे तख्लीकात होनी है, पता नहीं आप किन लोगों के, नेक लोगों का आप असल हैं, और कितने नेकों का आप जन्मदिन हो, जन्म पुत्री हो, पता नहीं क्या हो, पता नहीं आपके दम से क्या देखी आनी है। इसलिए आप इतने मीनिंगलेस भी नहीं हो। इसको पहचानना, अपने होने की इफादियत को पहचानना इरफान नफ्स का एक नुक्ता है। आपको बात समझे? एक दूसरा, इस कायनात में आपको बात समझ आ रही? क्या आपके दम से, आपकी जान से क्या फर्क पड़ जाएगा? बड़ा फर्क पड़ जाएगा। खुदकुशी करके देखो, बड़ा फर्क पड़ जाएगा, नहीं होगी। अच्छा, दूसरा,
اس کائنات میں آپ خالی لے لو نان ہیومن ورلڈ، کیا کہا، انسانوں کے علاوہ غیر انسانی مخلوق، پرندے اور چرند، جانور اور پرندے دیکھ لو، ان میں شیر، چیتا، بگلا، ادھر ادھر کون کیا، شاہین اور یہ اور وہ اور الو، چمگادڑ، سارے کچھ ہے نا، مرغ، طاؤس، سارا کچھ. یہ جو جتنے کائنات کے اندر باقی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے دراصل یہ انسانی صفات ہیں جانوروں کی شکل میں، صرف صفت، سنگل سیل، آپ یوں سمجھ لو. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو جن بزرگوں نے عرفان نفس کیا، ایک بزرگ کا بیان کہتا ہے جب میں نے عرفان نفس کا مراقبہ کیا، غور کیا بڑی عبادتوں کے بعد، تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی میں طاؤس ہوں، ابھی میں کیا ہوں، مور ہوں، یعنی کہ اپنے پروں کے رنگینیاں دیکھ کے میں ہونے والا، شیشے کے آگے کھڑا ہو کے بس رونق لگانے والا، واہ واہ کیا تم خوبصورت لوگ لگتے ہو، یہ طاؤس ہے. اسی طرح آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھو، شاہین، اقبال نے شاہین انسانوں کو کہا، آپ کو پتہ نہیں. اسی طرح کبھی آپ دوست کو کہتے ہو وہ تو مارے آستین تھا، کہاں گھر میں پلنے والا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس طرح آپ دیکھو، الو کسے کہتے ہیں آپ، یہ آپ وہ کسے کہتے ہیں، وہ کسے کہتے ہیں، سارے جانور جو ہے نا کوئی نہ کوئی صفت رکھتے ہیں. بہادر، شیر کہتے ہیں اس کو، شیر بہادر ویسے بھی نام ہے، شیر بہادر جو ہے نا، شیر بہادر نام ہی ہے. شیر ہو جانا، اور دلیر ہو جانا، اور جیکال ہو جانا، گیدڑ ہو جانا، گیدڑ پاک گیا، یہ ساری صفات ہیں. گویا کہ آپ کی تمام تر صفات جو ہے نا وہ پرندوں کی دنیا کو درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، جو آشیانے سے باہر ہو، پرندوں کی درویش آشیانے سے غرض نہیں رکھتا. کس طرح بندر وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ ان تمام جانوروں کے اندر، انسانوں کے علاوہ کسی نہ کسی ایک کے اندر آپ کی مماثلت ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ مماثلت ہے. وہاں سے عرفان نفس کی کڑی مل سکتی ہے کہ وہ عرفان نفس جو ہے نا آپ کس مقام پر ہو. کہ آج کل ہم اس مقام پر ہیں، پھر یہ ویری ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے. دو طریقے. تیسرا، ایک ایسا انسان، یہ ضروری بات ہے، کیا کہا، ایک ایسا انسان جس کے حکم کو آپ اپنے لیے واجب اطاعت سمجھتے ہو، جس کے حکم کو آپ ایسا سمجھتے ہو کہ وہ آپ ماننا لازمی ہے، اس آدمی کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے. طوطے کے اندر جان ہوتی ہے، طوطا سمندر میں ہوتا ہے، کہانی پڑھی ہے نا آپ نے. گویا کہ وہ آدمی جو آپ کے چاہنے والا ہو اور آپ کا حکم رکھتا ہو، وہ جو چاہے آپ سے بنا لے. یا آپ اس طرح جس طرح کیا مٹی ہے اگوندی ہوئی، وہ جو چاہتے ہیرو بنا دے، چاہتے سلیو بنا دے آپ کو، اس کا ارادہ. یعنی کہ اس کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے. اقبال کے شعر اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ پوچھ اس سے کوئی آدمی نہیں بتا سکتے، پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی. کیا کہا، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. کس سے پوچھ؟ اس سے پوچھ. وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کہیں جا رہے ہو، کہیں نہیں جا رہے ہو. وہ بتائے گا کہ آج تک تم الو کی زندگی بسر کرتے ہو، ساتھ ہی شاہین کے ڈیرا ہے. آپ کو بات سمجھے؟ وہ بتائے گا کہ اس کو چھوڑ تو یہ دیکھو کیا ہو جائے گا. تو گویا کہ عرفان نفس جو ہے دراصل عرفان شیخ کا ایک قسم ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کو پہچان لو گے تو پھر وہ جو چاہے بتا دے. کیا نگاہ مرد مومن سے تقدیر اقبال، جو چاہے بنا دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، خاک کو کیا بنا دے. تمہارے در کے سجدوں نے جبی کو وہ ضیاء بخشی، زمانہ دیکھ کر مجھ کو پکارا آفتاب آیا. کہ وہ کیا سے کیا بنا دیا، ورنہ ہم کہاں تھے. اجماعت ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے رہتے کتابوں میں کہ اس کے در کے سجدوں نے کیا بنا دیا. تو وہ ہے ایک واقعہ عرفان نفس کا ایک تیسرا طریقہ. اور اس کے علاوہ آپ کو آسان جو نسخہ بتاتا ہوں، آپ اپنی پسندوں کو اکٹھا کر دو، ناپسندیدگیوں کو اکٹھا کر دو، درمیان میں آپ کا مقام ہے. اور آگے اس کے آگے پھر عرفان نفس کے اوپر جو ہے اب مضامین جو ہے نا وہ بے شمار ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ اس کا 1/1000واں حصہ ہے عرفان نفس کا.
لیکن عرفان نفس کے لیے ایک بات یہ ہے، خود نہیں ہم بنا سکتے، کوئی دکھائے گا، کوئی بتائے گا. جس طرح اپنی شکل دیکھنے کے لیے وہ آنکھ جو کروڑوں ستاروں کو بشک وقت دیکھتی ہے انہیڈڈ، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. بس ایک میڈیم چاہیے جسے آئینہ کہتے ہیں. آپ آئینہ جو ہے نا، یہ ہے عرفان حق کا، یہ عرفان نفس کا ذریعہ. آئینہ دوست ہو سکتا ہے، آئینہ حادثہ ہو سکتا ہے، آئینہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے، آئینہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو سکتی ہے، آئینہ خواب ہو سکتی ہے، آئینہ جو ہے وہ سڈنلی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، یہ آئینہ ہو سکتا ہے. کہ آپ اس کی تلاش میں صرف سن لو کہ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی. کیا کہا؟ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی. میں آئینے میں جب اترا تو روبرو تھا تو. اصل روبرو پھر ہوگا جب اس آئینے میں اتر جائے. آئینہ دیکھا تھا کبھی آگے؟ آپ آگے چلو وہ آگے جاتا ہے، پیچھے چلو پیچھے جاتا ہے، آپ ہٹ جاؤ تو ہٹ جاتا ہے. جو عکس ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ ہو کہ آپ اور عکس ایک جگہ ہو جائے، آپ آئینے میں اتر جاؤ یا آئینے کا عکس آپ میں اتر جاؤ، آپ بات سمجھیں، پھر آپ کو عرفان ہو جائے گا. آپ کو بات سمجھ مثلاً کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ جو اندھے آئینے میں ہے. اگر یہ ہم ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے تو یہ کون؟ اصل کون ہے؟ یہ ہم ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے تو یہ کون؟ کہ آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ ڈھونڈو کہ یہ اصل کیا ہے. اب اس کے درمیان عرفان نفس ہے کہ عکس میں اور اپنے زمانے میں اپنے آپ میں درمیان میں وہ کون سا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ ایک مولانا روم نے کہانی لکھی عرفان نفس میں. ایک تھا شیر، کہانی شام کے وقت. شیر کا بچہ وہ بیچارہ پیڑوں میں پلنے لگ گیا، پیڑوں میں چڑھنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا. اس کا باقی اس کے خاندان کا کوئی بزرگ گزرا پاس ہے کہ بچہ تو شیر کا ہے، رہتا ہے پیڑوں میں، ایسے کیا ہو گیا؟ اسے وہ کہہ رہے تھے وہ اسی طرح بہوا کرنے لگ جائے. انہیں کہا بات سن، تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں اور تمہیں سیر کراؤں. وہ شیر لے گیا بچے کو تالاب کے پاس. کہتا دیکھ اس کے اندر یہ میرا عکس ہے اور وہ تیرا عکس ہے، کیا تو مجھ جیسا نہیں لگتا؟ ہاں میں تیرے جیسے لگتا ہوں. کہتا پاگل تو شیر ہے. وہ پار نکلا تو پیڑ کو ایک کر لی آ گیا. مطلب یہ ہے کہ شیر بعض اوقات خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاب. کبھی کبھی آپ کو غلط دوستوں میں رہ کے اپنی اصل کا پتہ نہیں چلتا. صحت مند دوست جو ہے نا یہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ کرگس جو ہے نا یہ شاہین کو بھی برباد کر جاتی ہے. ایک برا انسان جو ہے نا آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے. آپ کے پاس دعا یہ کیا کرو کہ اچھے انسانوں سے واسطہ پڑے. اچھے انسان کا آ جانا اور زندگی اچھے ہونے کی دلیل ہے. اور کبھی کبھی ایک انسان آ گیا زندگی برباد کر کے چل جاتا ہے. آپ کو میری بات سمجھے؟ زندگی آباد کرنا، زندگی برباد کرنا یہ کسی اور کا کام ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ وہ لوگ آپ کو ملیں. کون لوگ ملیں؟ بنانے والے یا نہ بگاڑنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ اس لیے یہ ہے عرفان نفس کی یہ باتیں اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کبھی آپ کا دیکھو یاد رہے گا نا مضمون عرفان نفس میں کیا کرنا ہے. کبھی آپ دیکھو غور سے، آپ تو نہ بیٹھ گئے. اب آپ سوچو کہ آپ کے پاس کان ہیں، کان گوش. آپ کے کان کیا سنتے ہیں؟ کیا وہ میوزک سن رہے ہیں؟ یہ آپ کا عرفان ہے. کان کا عمل کیا ہے کہ کون سی آواز سننا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کا عرفان ہے. نیکی کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ عرفان. جھوٹ سننا چاہتے ہیں؟ عرفان. خوشامد سننا چاہتے ہیں؟ عرفان. کان کا عمل اس پر ذرا غور کرو کہ آپ کے کان کا عمل کیا ہے. دوسرے دن عرفان نفس ہو جائے گا. آنکھوں کے عمل کو دیکھو، کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ کی آنکھیں؟ اگر بربادیوں کو دیکھ رہی ہے تو برباد کر دو گے اپنے آپ کو، اور گمراہوں کو دیکھو گے تو تم گمراہیوں میں برباد ہو جاؤ گے. آپ کی آنکھ اگر منور اشیاء کو دیکھ رہی ہے تو کبھی کبھی نور کی کوئی کرن آ جائے گی آپ کے پاس بھی. آنکھ جو ہے گناہ کی تلاش کرتی ہے تو آپ کے اندر گناہ پیدا ہو جاتا ہے. آنکھ کا دیکھا ہوا فوٹو اگر دماغ میں جائے گا آپ سوچنے لگ جاؤ گے، دل میں لگ جائے گا تو آپ محبت کرنے لگ جاؤ گے. روح میں جائے گا تو عرفان نفس محسوس ہوگا. نفس میں جائے گا تو گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا. آنکھ دیکھتے ہی گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے. اگر آپ جاتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھا قلعہ شاہی
یہ بادشاہ کا دربار تھا. کبھی آپ سوچو کہ وہ کہاں گیا بادشاہ. کھنڈرات محل کی جگہ پر بڑی کہانی ہے. پھر اللہ کہتا ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو دنیا میں سیر کرو کیا عاقبت ہوئی جھوٹوں کی ان کے ساتھ. وہ جو ذل سبحانی اور آن جہانی تھے کدھر چلے گئے؟ ہر شے نکل گئی. یہ آپ کی آنکھ نے آپ کو عرفان نفس بتایا. تو آنکھ کا جو عمل ہے اس کا آپ محاسبہ کرو اور دل کی بات سوچو، دماغ کی بات سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو. آگے کھانے کا لقمہ دیکھو نا، آپ نے لقمہ جو کھا رہے ہو کیا آپ کو دیکھا جائے. یہ دیکھو کہ کہاں سے آیا، پاکیزگیوں سے آیا تو تمہارا عرفان نفس ہو گیا. کھانے کا لقمہ غور سے دیکھو کہ کس سے آیا. کسی اور کو معلوم کر کے تو نہیں آ گیا. یہ بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیٹ کو اور آگ سے محفوظ کرو. یتیم کا مال، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگ ہے فی بطون ان کے پیٹ میں. یہ سارا عرفان نفس ہے. سارا قرآن عرفان نفس کی کہانی ہے. اس لیے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. فارمولے اس کے بہت ہے، بے شمار ہے. سارا عرفان نفسی ہے. اصل میں ہے ہی کہانی عرفان نفس. آپ نے آپ کو پہچاننے کی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کی جنس ہے. یا یوں کہو ایک آسان اس کا آپ کو بتاؤں کہ زندگی آپ کے حاصل اور محرومیاں. آپ سن رہے ہیں رشید صاحب؟ آپ کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں سب لوگ؟ زندگی میں آپ کے حاصل، آپ کی محرومیاں، آپ کے یہ آپ کے وہ جو کچھ بھی ہیں، یہ آپ کا سارا حاصل ہے. کیا ہے؟ سارا حاصل. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی تو آپ کی ختم ہونے والی ہے. اس ساری زندگی میں سے صرف ایک چیز اٹھا سکتے ہو، باقی چھوڑ. کیا کہا؟ ایک چیز اٹھا سکتے ہو، باقی سب چھوڑ دو. وہ جو ایک چیز تم اٹھاؤ گے نا وہ آپ کا عرفان نفس ہے. ساری نعمتیں ہیں سب چھوڑ. جلدی لکھو ایک آرزو لے کے آ جاؤ ہمارے پاس، باقی ختم ہو جائیں گے. کیا کہا؟ میرا سجدہ قبول ہو جائے. کیا فرض تو یہ آپ کہتے ہیں، فرض کرو میری یہ خواہش ہے میرا سجدہ قبول ہو جائے. اگر بم چلا تو آپ کا مکان گر جائے گا ساتھ ہی. وہ کہتے ہیں سجدہ قبول ہو جائے، گرتے تو گرتے تو. آپ سجدہ جو ہے عرفان نفس ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی میں سجدہ کر رہا ہوں کہ میرا مکان کا نہیں کر سکتا، ضروری بات ہے. یہ جھگڑالو آدمی ہے. ایک خواہش دی ہے، باقی خواہشات چھوڑ. چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا عرفان نفس نہیں ہے، حاصل کی ہوئی چیز عرفان نفس. اب بولو. تسلیم جان جو ہے وہ زندگی والی. چلو تسلیم جان کہہ لو. تسلیم جان تو کلمہ تسلیم کو تسلیم جان کر. کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی. اور بولو سوال. ہاں جی تمام چوتا ادھر. ہر لوگ ایسے ہیں جی ہاں نہیں آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز ہے. بعض لوگ تک تو سنا میں نے. ہمال ایسے ہیں کہ کس طریقے سے عمل کرنے چاہیے جن سے یہ روزے نہیں کمانا ہوتا ہے نا، یا اولاد کو جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمارے مشرقوں کے. ٹھیک ہے. پہلے ایک بات سن لو کہانی. عبادت رات کو جاگنا کچھ نہیں حاصل ہوا، جاگنے کی توفیق ملی ہے اور آپ حاصل کیا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے حاصل نہیں ہے. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجود و قیام پیدا کر. عبادت سے عبادت کے علاوہ کوئی چیز نکالنا، یہی حاصل ہے. اس کا کیا ہے؟ یہی حاصل ہے. ایک کہانی سنو. ایک آدمی اپنے بزرگ کے پاس، شیخ کے پاس روتا ہوا گیا کہ سرکار عرصہ ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں اور میرا نام حج کے لسٹ میں نہیں نکلتا، اور میرے لیے دعا کرو کہ میں حج کرنے کے لیے بڑا بےتاب ہوں، رو رہا تھا. چار بزرگ تھے بوڑھے آدمی، انہوں نے کہا اچھا اس کے لیے دعا کرو سب لوگ بھائی کہ اللہ کرے اس کا نام نہ ہی آئے. چارہ کہنے لگے میں نے کہا کہ میرا نام نکلنا چاہیے لسٹ میں، وہ جو نکلتے ہیں لاٹ وغیرہ. تو آپ دعا اٹھ کر دی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ماں 16 حج کی ہے. یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کتنی؟ آپ میری 16 حج کا ثواب لے لو اور یہ درد مجھے دے دو. کبھی کبھی حج حاصل ہوتا ہے، کبھی کبھی حج کی تمنا حاصل ہوتی ہے. تمنا ہی حج ہے، حج سے زیادہ تمنا حج کی. اس لیے یہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے.
کہ وہاں جا کے تمنا خرچ کر کے آئے ہو، یہ تمنا یہاں پل رہی ہے، تو جو چیز پرورش پا رہی ہے وہ بھی بذات خود معلومی نہیں ہے، حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آج ہے آپ کو عبادت کا موقع دیا، شکر کرو۔ تو آپ نے در پہ بٹھایا ہوا، دینے دے، بہت شکر کی بات ہے۔ اب دینے والے کو تو دیکھ کے اس نے فارغ کر دیا، اور جس کو نہیں دیا اس کو آپ کے گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، جس کو بٹھایا ہوا ہے وہ اس کا اپنا ہے، یہ اور اچھی بات ہے۔ نہ دے اللہ کرے آپ کو کچھ بھی نہ دے، اور نہ ملے تو اور اچھی بات ہے۔ آپ باتیں کرتے جا رہے ہو کہ چلیے اب دعا کر کے، ہاں دعا کرو، اب چھٹی کرنی چاہیے، اور کی بات کرنی ہے آپ کو۔ ہاں تو کچھ صاحب آپ کے ساتھ، آپ صاحب آزادی آپ سے پوچھے ان سے کوئی بات؟ ہاں نہیں، اور کوئی صاحب؟ صحیح صاحب نہیں، بس دعا تو پھر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، زندگی آپ کی آسان، اور بس زندگی آسان ہو جائے سب آسان ہے۔ آپ کے چھوٹے موٹے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے، آج یہ اچھا ہوتا ہے، اور بس زندگی سے اللہ تعالیٰ خود ہی گلا نکالے، ہم سے نکلتا نہیں ہے، ہم تو بڑے گھبرا گئے، اللہ خود ہی گلا نکالے۔ اللہ ہماری زندگی کو تقاضوں کی بجائے یہ دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ استغفار کے سفر کی بجائے آپ الحمدللہ کا سفر دو ہمیں، آپ ہم پر احسانات کرو بجائے کہ ہم استغفار ہی کرتے جائیں، تھک جائیں، مدت ہو گئی ہے، اب تیرے احسانات ہونے چاہیے، یہی ہے نا دعا، اللہ اپنے احسان فرمائے گا آپ کا۔ چلو آپ کو سب کو مبارک، چلیے اپنے گاؤں۔